قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ تو پھر مال کیسے کمانا چاہیے؟ مال تو آنا چاہیے جیسے بھی آئے، لیکن اللہ رب العزت نے اس مال کے آنے کی بھی ایک سبیل اور طریقہ بتایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر لوگ تورات اور انجیل پر عمل کرتے اور جو تعلیمات ان کے رب کی طرف سے آئی ہیں ان پر عمل کرتے، اللہ اوپر سے بھی رزق نازل کرتا اور ان کے قدموں کے نیچے سے بھی رزق اٹھاتا ہے۔ ایسا رزق اللہ عطا کرتا، وادو ہو جاتا، اوپر سے بھی برسات ہوتی رزق کی اور فصلیں بھی اوک اوک کے سامنے آتی، لیکن کب نہیں رزق ملتا؟ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اگر بستیوں کے لوگ ایماندار ہو جائیں، سن لو ایماندار کی شرط ہے، مسلمان ہو کے ہیرا پھیری، فراڈ، ڈاکے، چوریاں، اتنے فراڈ کے طریقے ہم نے نکالے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہیں۔ ہم پاکستانی فراڈی قوم میں پتہ نہیں 100 سے بھی اوپر والے نمبر پہ ہیں، ایمانداری ککھ نہیں رہ گئی ہماری۔ لیکن اللہ کی شرط لگاتا اگر بستیوں والے لوگ ایماندار ہو جائیں واتقوا، اور اللہ سے ڈرنا شروع ہو جائیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان سے آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ لیکن لوگ مومن نہیں ہوتے، لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، اللہ کہتا ہے نہیں میری بات مانتے، میرے نبی کی بات نہیں مانتے، اللہ کا ڈر اختیار نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، تو پھر ہم ان کی سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیتے ہیں، اور پکڑے گئے ہم بھی۔ کیسے پکڑے گئے؟ ابھی 3-4 ماہ ہوئے ہیں گندم کی فصل کی کٹائی کو، اور اتنی فصل ہوئی سی، باوجود مہنگا بیج، مہنگی بجلی، مہنگی کھاد، مہنگی سپرے، کسانوں کو نچوڑنے کے باوجود اتنی گندم ہوئی تھی کہ ہماری ضروریات سے وافر تھی، لیکن بے ایمان قوم 3 مہینے کے بعد ان کی گندم ختم ہو گئی ہے۔ اب باہر کے ملک سے گندم منگوا رہے ہیں، کون؟ وہی بے ایمان چور جنہوں نے پہلے گندم ختم کی اور اب مزید گندم منگوائیں گے۔ حد یہ ہے کہ لاکھوں ٹن گندم صوبہ سندھ کے چوہے کھا گئے، ریکارڈ میں لکھا گیا جی چوہوں نے کھا لی۔ ہمارے ایک ماہر معیشت دان ہے، وہ کہتے ہیں جناب جتنا کو شاید ساڑھے پاکستان دے چوہے آدھا نا، اگر کروڑوں چوہے ہوں اور وہ سارا دن 24 گھنٹے گندم کھائیں تو جتنی گندم غائب ہوئی ہے نا 5 سال چوہے کھاتے رہیں تو پھر بھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس کا مطلب ہے چوہوں نے نہیں کھا دی، کن نے کھا دی؟ ہے بے ایمان باگڑ بلیاں نے۔ یہ باگڑ بلے لاکھوں ٹن گندم کھا گئے۔ اللہ کا ڈر اگر ہوتا تو اللہ برکتیں ڈال دیتا، اگر یہ ایماندار ہوتے تو گندم وافر تھی، باہر کے ملکوں میں دی جا سکتی تھی، لیکن بے ایمان قوم کی وجہ سے اللہ نے برکت ہی اٹھا لی، گندم غائب ہو گئی، لاکھوں ٹن گندم غائب ہو گئی اور اب ڈھونڈنے سے بھی مل نہیں رہی ہے۔ تو اللہ نے شرط کیا لگائی ہے کہ اگر تم مومن ہو جاؤ، ایماندار، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ تو اللہ برکت ڈال دے گا۔ کیسی برکت؟ امام ابو داود جن کی کتاب ہے سنن ابو داود، وہ اس میں لکھتے ہیں میں نے اپنے دور میں، امام صاحب 3 صدی ہجری کے امام ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے دور میں ایسی برکت دیکھی ہے کہ ایک انار اونٹ کے اوپر آدھا ادھر لوڈ کیا ہوا انار دیکھا ہے۔ اینا وڈا انار دیکھا جی کدی؟ کہتے ہیں 13 بالشت کا کھیرا میں نے دیکھا۔ اللہ برکت دے تو پھر ایسے بھی ہوتا ہے، اور بے برکتی ہو جائے تو چوہے ہی کھا جاندے ہیں لکھاں ٹن۔ اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے دے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، اگر اللہ نے یہ مال دے دیا ہے، آپ تک مال پہنچ گیا ہے، تو پھر اس کو خرچ کیسے کرنا ہے؟ انے واہ
اللہ نے خرچ کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی بتایا. فرمایا والذین انفقوا اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. میرے مومن بندے وہ ہیں جب مال خرچ کرتے ہیں تو اعتدال کے ساتھ، نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں. بخل بھی اچھی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کو حکم یہ ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ ایسے سکیڑ کے بند نہیں کر لو، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اتنا ہاتھ کھلا کرو کہ تنہا یکم کو آئی ہے تو 5 تاریخ نو ادھار منگتے پھرو. ہے تنہا موگ گئی بھائی کیسے موگ گئی ہے؟ مہینے کی تنہا تھی، پورے مہینے کا حساب کتاب لگا کے خرچ کرتے، یعنی جی بس پتہ ہی نہیں لگا کدھر اڑ گئی، لیاؤ جی ادھار دے دیو. تو اللہ کہتے ہیں مومنوں کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ خرچ کرتے وقت بے اعتدالی کریں، اعتدال کے ساتھ جہاں ضرورت ہے جتنی ضرورت ہے اس کے حساب سے خرچ کریں. حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی شان نرالی دیکھیں، وہ فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن فصل کاٹو، گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، مکئی ہے، گنا ہے، پھل ہے، کوئی چیز بھی آپ اپنی فصل اٹھاتے ہو تو غریبوں کا حق اسی دن دے دو. لیکن ساتھ ہی حکم دیا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت بھی اسراف اللہ کو پسند نہیں ہے. فرمایا اس وقت بھی اعتدال کے ساتھ چلو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. رشتہ داروں کو دینا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، تو ایسی مدد نہیں کہ گھر خالی ہو جائے، گھر والوں کی ضروریات رہ جائیں اور آپ باہر سخاوت حاتم تائی بن کے آ جائیں، فوٹو سیشن ہو جائے، سیلفیاں ہو جائیں، اخبار پر تصویریں آ جائیں، ٹی وی پر بلے بلے حاجی صاحب نے اخیر کر دیتے آئی تھے، اور کار آؤ تو پتہ لگے جی کار تے آٹا بھی کوئی نہیں ہے گا، بچوں کی فیسیں بھی دینے والی ہیں، بیوی کی اور والدہ کی دعائی کے پیسے بھی کوئی نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے ہر چیز میں اعتدال کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ داروں کو بھی دو ان کا حق جتنا بنتا ہے، مسافروں کو بھی دو، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو، لیکن وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان رب کا سخت ناشکرا ہے. تو اس لیے اگر اللہ نے مال کی نعمت دی ہے اس کو خرچ کرتے وقت بھی سوچ سمجھ کر حساب کتاب سارے لگا کر خرچ کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مال کی نعمت عطا فرما، اور اگر مال دیا ہوا ہے تو اس کو اپنی اطاعت اور فرما برداری میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما.